بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں، اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے حضور بہت دعائیں کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشیٰ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد بطور غذا استعمال فرماتے، اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور نیک انسان ہیں، نیز بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیروڈیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔
اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیروڈیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنا سحر آمیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اس کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کروا دیا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اس لڑکی کے سامنے پیش کیا۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔